ویلکم بیک. دا فیمس این آر او کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے سیٹھی صاحب سے. سیٹھی صاحب, بات ہو رہی تھی زرداری صاحب کے کلوز آئٹس کی, جو ان کے قریبی دوست ہیں, قریبی ساتھی ہیں. رحمان ملک صاحب ان میں شامل ہیں, حقانی صاحب کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ یہ بھی ان لوگوں, اور بہت سے بیوروکریٹس ہیں. تو جب زرداری صاحب کو تو امیونٹی حاصل ہے, بات اس حوالے سے ہو رہی تھی, تو جب اگر یہ ختم ہو گیا سرے سے این آر او, تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے خلاف پھر کیسز ٹیکنیکلی اسپیکنگ, لیگلی اسپیکنگ کیسز سٹینڈ ریوائیو کریں گے, ٹھیک ہے, مگر کیسز کو آگے بڑھانے کے لیے تو حکومت چاہیے نا. جج تو سنتے ہیں نا کیس, ایویڈنس کون پریزنٹ کرتا ہے؟ گورنمنٹ کرتی ہے. تو اگر گورنمنٹ ہی ایویڈنس نہیں پریزنٹ کرے گی, اور جب یہ بیل کے لیے اپلائی کریں گے تو عدالت پوچھے گی ہاں جی ان کے خلاف کیا مواد ہے, تو گورنمنٹ آگے سے کہے گی جی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, تو ہے ہی کچھ نہیں. جو ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل آئے گا, جو بھی آئے گا وہاں, وہ چپ کر کے کھڑا رہے گا, وہ تو گورنمنٹ کا نوکر ہے. صاحب اتنے وائبرنٹ میڈیا میں جہاں آپ اتنے کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں سچویشن کو, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جب یہ کیسز ریوائیو ہو جائیں گے, گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں ہوگا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ ہی انیشیٹ کرتی ہے, گورنمنٹ پروسیکیوٹ کرتی ہے, گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی کیونکہ جی ہمارے اپنے لوگ ہیں, تو وہ پھر تنقید کا نشانہ پھر نہیں بنے گی؟ تو پھر بنے. تو ابھی بھی تو بہت سی تنقید ہو رہی ہے, تو کیا ہو جاتا ہے اس تنقید کے ساتھ؟ گورنمنٹ تو اپنی جگہ پہ قائم ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اس وقت آئے گا اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس نے خود ہی سارا کچھ آگے پروسیڈ کرنا ہے. مطلب ہے کہ اگر کوئی, جب آپ بیل کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کا وکیل کھڑا ہو کے جج صاحب کے صاحب کہتا ہے جی یہ ریزنز ہیں, بیل دے دیجیے. وہ پروسیکیوٹر کو پوچھتے ہیں کیوں بھائی بیل دینی ہے نہیں دینی, آپ کے کیا مواد ہے, آپ کے کیا آرگیومنٹ ہے. اگر دوسری طرف سے آرگیومنٹ ہی نہیں آئیں گے تو پھر جج صاحب کو خود ہی فیصلہ کرنا پڑے گا نا, کہ ایک سائڈ کہہ رہی ہے بیل دے دیں, دوسری سائڈ بول ہی نہیں رہی, وہ کہتی نہیں ہے, وہ کہتی ہاں دے دیں. کل کو حکومت کہے گی دے دیں ان کو بیل, تو پھر جج کیا کرے گا؟ جج کو خود ہی فیصلہ کرنا پڑے گا نا, کہ اب دونوں سائڈز کہہ رہی ہیں بیل دے دیں, تو وہ کیسے بیل نہیں دیں گے؟ اس میں بڑے مسئلے بن جائیں گے. اگر وہ خود ہی بیل ریفیوز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں, تو پھر خود ہی چلائیں نا عدالت. تو عدالت چلانا الگ بات ہے, پھر جج کو پروسیکیوٹر بھی بننا پڑے گا. تو یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن اور پولیٹیکل سچویشن یہ ہو جائے گی. تو میڈیا اپنی طرف سے جو بھی کہتا رہے, مگر قانون میں ڈیو پروسیس تو آپ نہیں نا, وہ تو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے. سیٹھی صاحب, پھر اگر ہم یہ پھر بات اگر کہی جائے کہ جس طرح ہمارے پرائم منسٹر فرماتے ہیں اور اسپیکر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ این آر او ختم ہو چکا ہے, اٹس بین بریڈ, تو پھر انہوں نے ساری شاید یہ چیزیں ایویلیویٹ کر لی ہیں کہ ان کی سگنیفیکنس کچھ بھی نہیں ہے اور این آر او ختم ہو گیا ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. میرا نہیں خیال کوئی پریشانی کی بات ہے. عدلیہ کے ساتھ ایگزیکٹو کی ٹکر آ سکتی ہے, کیونکہ یہ ایشو بڑا ہاٹ ایشو ہے اور میڈیا اس کو پرسیو کر رہا ہے, اور یہ بالکل ایک ایشو بن سکتا ہے. اور اگر عدلیہ کی ایگزیکٹو کے ساتھ ٹکر آتی ہے تو بہت ہی خطرناک سچویشن ہو جائے گی. اس لیے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. قانونی حیثیت سب چیز کی اپنی جگہ, مگر ایک سیاسی بھی ایک لہر ہے اس ملک. لیٹ می گو لٹل فردر. ایک اور بات جو آج کل بڑی امپورٹنٹ ہے اور آج کل کافی اخباروں میں لکھا جا رہا ہے, وہ لکھا جا رہا ہے زرداری صاحب کے خلاف ان ریگارڈز ٹو دی کرپشن. اب ریسنٹلی اخباروں میں آ رہا ہے کہ 1994 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی دوسری گورنمنٹ تھی, اس کے دوران کوئی جو پاکستان نیوی کو سب میرینز ملی تھیں, اور اس میں زرداری صاحب نے کک بیکس رکھے تھے, انہوں نے کوئی پیسے کمائے تھے, اور ڈی سی این ایک کمپنی ہے جو بلڈر ہے سب میرینز کی, اس کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوا تھا پاکستان گورنمنٹ کا, پاکستان نیوی کو وہ ملنی تھی سب میرینز, اس میں زرداری صاحب کا حصہ تھا اور کچھ آرمی آفیشلز کا بھی حصہ تھا. اب اس کا اس ٹائم پر سامنے آنا, یہ 1994 کی بات ہے, اس طرح اخباروں میں آنا, اور پھر اس کا ان کانٹیکسٹ ٹو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری. اور اس کے بعد میں ساتھ ہی اس کے جوائن کروں گا وہ جو پاک لین کا ہے اسلام آباد میں جو ایک لینڈ لی گئی, اس کا کہا جائے کہ اس کی مارکیٹ ویلیو 2 بلین کی ہے, وہ 62 ملین میں لی گئی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا, آلدو یہ سب میرین کے حوالے سے جو پریزیڈنشیل اسپوکس پرسن ہے انہوں نے کہا جی کہ حالانکہ فرینچ گورنمنٹ نے 11 جولائی کو سرکوزی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ملیشیس تھا, مسچیویس تھا, ملائن کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. اب یہ جو ڈسکریڈٹ کرنے کی ایک کیمپین ہو رہی ہے, اب یہ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے اور ان کی پارٹی کی حکومت ہے, وہ پریزیڈنٹ بنے ہیں تو ساروں کے کانفیڈنس سے بنے ہیں, تو یہ ملائن کرنے کی کہاں سے آ رہی ہے تمام چیزیں؟ اب دیکھیے, آپ نے پہلے تو یہ کہا کہ یہ چیزیں ہیں, دوسری بات یہ کہ آج کیوں نکل رہی ہیں. پہلے آپ مجھے اس کا جواب دیجیے, یہ ہیں. دیکھیے, فرانس کے جو میڈیا ہے وہاں تو یہ بات میڈیا میں اب انہوں نے باہر نکال دی ہے اس بات کو کہ جی ان کی ایک جرنلسٹ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے تفتیش کی ہے کہ جو سبمرینز اگسٹا سبمرینز 3 بیچی تھی غالباً 800 ملین یوروز کی حکومت پاکستان کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دوران, کہ اس میں کک بیکس دی گئی تھی, اور وہ کہتے ہیں کہ 50 ملین
ڈالرز کے قریب کک بیکس ملی تھی اس میں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 ملین ڈالرز زرداری صاحب کو ملے اور کہتے ہیں 6 ملین ڈالرز ایڈمرل جو نیوی کے ہمارے سربراہ تھے ایڈمرل منصور ان کو ملی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باقی جو پیسہ ہے یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جو باقی پیسہ ہے مطلب ہے کہ آپ سمجھیں 40 ملین ڈالرز اس میں کہانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ فوجی آفیشلز کو ملی, پاکستان کے فوجی آفیشلز کو ملی. اب یہ میاں نواز شریف صاحب نے کل ہی اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ یہ ساری تفتیش ہو کہ ایڈمرل منصور کے بارے میں بھی الزام لگے تھے, پھر انہوں نے نیب کے ساتھ کوئی ڈیل کی اور ڈیل کے بعد انہوں نے کچھ پیسے دیے, کچھ پیسے واپس کیے اور پھر وہ رہا ہو گئے. تو پیسے تب بھی دیے جاتے ہیں جب آپ نے کچھ کیا ہو, اب یا آپ کو وہ چھوڑتے نہیں اور کہتے ہیں جی دیں, اگر ان کے پاس پیسے تھے تو انہوں نے دیے, یہ پوائنٹ یہ تو پیسے اتنے کہاں سے آئے. تو یہ تو اب کچھ نہ کچھ سرکمسٹانشل ایویڈنس تو یہ ہے, کنوکشن نہیں ہوئی کہ انہوں نے لیے تھے اور انہوں نے پیسے واپس کر دیے یا اس میں سے میجورٹی میجر چنک واپس کر دیا. اب زرداری صاحب پہ الزام لگ رہا ہے. فرینچ جرنلسٹ یہ کہتا ہے کہ پیسے زرداری صاحب کو ڈائریکٹ نہیں ملے فرانس کی حکومت سے, وہ کسی ایک اور شخص کو ملے, کوئی لیبنان کا باشندہ, اس کو ملے اور اس نے پھر اپنا حصہ رکھ کے اور باقی زرداری صاحب کو دیے. یہ الزام لگایا جا رہا ہے. یہ مطلب ہے ڈائریکٹ کوئی نہیں لگایا جا رہا. اور اس کی بھی ایویڈنس ابھی نہیں پریزنٹ کی گئی کہ زرداری صاحب کو اگر ملے تو کیا ان کے بینک اکاؤنٹس کے سٹیٹمنٹس فلانے بندے نے ان کو دیے, اس فلانے بندے کو فرینچ گورنمنٹ نے دیے, وہ جو لنک ہے کیا وہ انہوں نے شائع کی ہے یا نہیں کی, ابھی تک اس کی کوئی ایویڈنس نہیں آئی. تو الزام بازی چل رہی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے تو اب بہت گیم کو بہت کھول دیا نا. انہوں نے کہا جی چلیں, زرداری صاحب نے بھی لیے, ان کو بھی کھول دیں کیس. نیوی کے سربراہ جو تھے انہوں نے بھی لیے, وہ تو کیس کھل کے بند ہو گیا اب. اور جو باقی پیسے گئے وہ کہاں گئے, اس کو بھی تو ٹریس کریں نا وہ کہاں گئے. تو ایک چیز تو یہ چل رہی ہے. دوسری چیز جو آپ نے یہ بات کہی کہ جی زرداری صاحب کی کسی شخص نے کچھ زمین خریدی تھی اسلام آباد میں, وہ پھر اس نے کسی اور شخص کو دے دی. اس شخص نے ایک کمپنی کو بیچی جس میں زرداری صاحب اور ان کے صاحبزادے شیئر ہولڈرز ہیں, اور یہ اب جا کے کنکلوڈ ہوا ہے اور کہتے ہیں مارکیٹ پرائس سے کم پہ. اچھا اب بات اس کیس میں تو بڑی سمپل سی بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ جو مرضی خرید لیں, جو مرضی بیچیں, مارکیٹ ریٹ پہ خریدیں, جس پہ خریدیں, یہ تو بائر اور سیلر کے درمیان ہے نا, اس میں حکومت تو آتی نہیں ہے. میں ایک زمین لینے جاتا ہوں, مجھے وہ کہتا ہے کہ جی اتنے کی ہے, میں اتنے کی خرید لیتا ہوں. اب آگے میں کتنے کی بیچتا ہوں اس میں بھی حکومت انوالوڈ نہیں ہے, یہ تو میں انوالوڈ ہوں. تو یہ جو کیس ہے نا اس میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے. اگر ہوا بھی اگر ایسے تو وہ ایک بائر کا حق ہے کہ وہ کتنے کی اس نے خریدی اور کتنے کی بیچی. اب اگر کوئی بندہ اٹھ کے یہ آج کہتا ہے کہ جی میرے سے یہ زمین فلانے نے زبردستی خریدی تھی, تو بات یہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا, آج کیوں آپ جاگ اٹھیں. اگر آپ بیچنے والے ہیں, آپ نے میری زمین ہے, میں آج آپ کو یہ بیچ دیتا ہوں, آپ پیسے لے کے مجھے دے دیتے ہیں, میں ہضم کر لیتا ہوں پیسے, آپ جو مرضی کریں زمین کے ساتھ, اس میں حکومت کا کوئی تعلق نہیں. مگر بات یہ ہے کہ مجھے 10 سال یا 20 سال کے بعد میں کیوں اٹھ کے یہ کہتا ہوں کہ جی یہ آپ نے میرے سے زبردستی مجھے پریشر ڈال کے میرے سے لی تھی. تو اب بات یہ, اور اس وقت وہ جو شخص ہے جس نے لی تھی اس کا حکومت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں تھا. شریف صاحب مجھے بریک لینی ہے یہاں پر. اس بات یہ تو اس کا جواب آپ نے دے دیا. نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو آج سٹوری آئی ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں ناظرین ایک بریک کے بعد.